شروع کوم په نامه خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو، یہ میں نے اس لیے پشتو میں کہا کہ مجھے عادت پڑ گئی ہے جب میں 5 سال سے پشتو میں پروگرام کرتا آ رہا ہوں، مگر اس پروگرام کا اردو میں مقصد یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اور پشتون انٹائر پشتون بیلٹ کے جو مسائل ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی سلامتی بھی جڑی ہوئی ہے اور جس میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بھی انحصار ہے، اور پاکستان کے اندر جب تبدیلیاں ہوتی ہے تو اس میں ہماری اس والی ریجن کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بھی کہ کس طریقے سے گزشتہ 2-3 مہینوں کے دوران خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حکمران جماعت تحریک انصاف سمیت ہر پارٹی کے لوگوں نے امن کے حق میں آواز اٹھائی ہے، اور کس طریقے سے لوگوں نے دنیا کو پیغام دیا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم استحکام چاہتے ہیں. مگر پولیٹیکل لیڈرشپ کے رول کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں سنجیدگی دکھائی نہیں دے رہی، ہمیں محاذ آرائی اور کشیدگی ایک اور پڑاؤ کی جانب جاتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک بھی ہے، اور اس نے پوری قوم کو انکلوڈنگ ٹاپ لیڈرشپ فرسٹریشن کا شکار بنا دیا ہے. آج بھی آپ نے عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس کو دیکھا ہے، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، عمران خان صاحب نے روزانہ کی بنیاد پر ہمیں ایک تقریر فرمانی ہے اور ہم نے پھر اس پر تبصرے کرنے ہیں. بلا شبہ پاکستان کے پاپولر لیڈر ہیں اور باقی لیڈر ان کی پیچھے ان کی مخالفت میں یا حمایت میں چلتے دکھائی دے رہے ہیں. ایک شور ہے، ایک ہلڑ بازی کا ماحول ہے، ایک احتجاج ہے، دھمکیاں ہے، الزامات ہیں، اور ان الزامات کو اور ان تمام ایکٹیویٹیز کو انٹرنیشنل میڈیا خاص کر انڈین میڈیا بہت ٹھیک ٹاک طریقے سے اپنی ڈیزائننگ کے مطابق ڈسپلے بھی کر رہا ہے. کیا ہونے جا رہا ہے؟ اسلام آباد کے اندر جو اصل مراکز ہے طاقت کے، ان کی اور عمران خان صاحب کے درمیان تو لگ یہ رہا ہے بظاہر کہ وہ ایک مشہور کتاب تھی کوثر نیازی صاحب کی کہ اور لائن کٹ گئی، لائن اب تک کٹی ہوئی لگ رہی ہے، بلکہ کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے. کل بھی اپنے ایس پی آر کی ایک اور پریس ریلیز کو یا بیان کو دیکھا ہے، اور اسی ہی کی بنیاد پر میرے خیال میں جو اتحادی جماعت ہے جس کی حکومت ہمیں برسر زمین دکھائی نہیں دے رہی کچھ کرتے ہوئے، اس نے کل فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کے بعد لیڈروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیے جائیں گے، گرفتاریاں کی جائیں گی، جس میں زیادہ تر کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. 3 مہمان میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعارف کراتا چلوں، اور مبارک علی صاحب سے جو کہ ہمارے سینئر اینکر پرسن ہیں ان سے پتہ کریں گے کہ اسلام آباد کے اندر اب بھی کوئی گنجائش موجود ہے، کوئی رابطہ کاری موجود ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان مفاہمت کے لیے یا نہیں. 3 مہمانوں کا رسماً تعارف کرانا بہت ضروری ہے. بہت اچھے وکیل، ماہر قانون، اور خاص کر مسنگ پرسنز کے حوالے سے علی وزیر کے حوالے سے چند اور جو وہ لوگ جن کے بارے میں اب ڈومیسائل کا بیانیہ بھی سامنے آیا ہے، اس کے حوالے سے ان کا بہت اچھا کردار ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے انہوں نے بغیر فیس کے بہت سے کیسز لڑی بھی ہے اور جیتی بھی ہے، اور ایک قوم پرست رہنما بھی ہے، اور عوام نیشنل پارٹی کا جو سوشل میڈیا جو ان کا چیپٹر ہے ان کے فعال ممبر بھی ہے. طارق افغان ایڈوکیٹ صاحب، بہت زیادہ مہربانی تاثر علیہ. ہم نے ابھی جو عمران خان صاحب پر بدقسمتی سے جو حملہ ہوا ہے وزیر آباد کے اندر، اس کے بعد خیبر پختونخوا سمیت پورے پاکستان میں ایک احتجاجی سلسلہ دیکھا ہے. اس میں جو ایک طبقہ ہمیں بہت ایکٹیو نظر آیا ہے وہ خیبر پختونخوا کے وہ نوجوان ہیں جن کا ایک وقت میں جو انصاف اسٹوڈنٹ ونگ ہے یا فیڈریشن ہے ان کے ساتھ تعلق رہا ہے، اور انہی میں سے ایک لیڈر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے جو کہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف یہ کہ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، خاص کر ہم نے وزیر آباد کے بعد دیکھا بھی، بلکہ عمران خان صاحب ان پر بہت زیادہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اور انہوں نے ینگسٹرز کو اس تمام تر ایونٹ میں انوالو کرنے کے لیے بہت بنیادی کردار ادا کیا ہے. آپ سب جانتے بھی ہیں، پھر بھی تعارف کراتا چلوں. مینا خان افریدی صاحب، بہت شکریہ. اس وقت بھی کوئی روڈ آپ لوگوں نے بند کر رکھی ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اچھا کریں گے، اس پر کریں، مطلب اب روڈ کھلے ہیں. اچھا، ایک دور تھا جب میڈیا کی بات اپنی پارٹی کی بات میڈیا تک پہنچانے کے لیے
بہت ذمہ دار قسم کے لوگ، بہت باکردار قسم کے لوگ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب جو لوگ کر رہے ہیں ان کا وہ کردار نہیں ہے، مگر پولیٹیکل کلچر بدل گیا ہے، میڈیا کا کلچر بدل گیا ہے. میڈیا پر بھی ایک کرٹیک، ایک مانیٹرنگ سسٹم جاری ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے. میڈیا کے بہت سے لوگ مدعی بھی بنے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ افواہ بھی پھیلا رہے ہیں، جھوٹ بھی پھیلا رہے ہیں، اور غیر یقینی صورتحال جو بنی ہے اس میں میڈیا کے چند ہاؤسز کا ایک بنیادی کردار بھی ہے. اور اس میں ایک نئی مخلوق جن کو میں ہمیشہ کی بورڈ وارئرز یا پھر شوٹرز کہتا ہوں اور یوٹیوبرز کہتا ہوں، وہ بھی نہ صرف یہ کہ پاکستانی معاشرے کے سیاسی ساکھ کے لیے اور سیاسی کلچر کے لیے بہت خطرناک ہے، بلکہ ان پارٹیوں کے لیے بھی خطرناک ہے جو کہ ان کو استعمال کرتے رہے. مگر ہم نے ایک وہ دور وہ بھی دیکھا ہے جب بہت ذمہ دار قسم کے لوگ، ویل کنیکٹڈ لوگ میڈیا کے ساتھ، جو کہ پرنٹ میڈیا کا دور ہوا کرتا تھا، اس میں انٹریکشن کرتے تھے. ان میں جماعت اسلامی کے بہت اہم لیڈر، اور آپ نے دیکھا بھی کہ مختلف الیکشنز میں جب وہ حصہ لیتے ہیں تو وہ منشور کو لے کر اور علاقے یا سٹی کے، پشاور سٹی کے مسائل کو اجاگر کر کے کیمپین چلاتے ہیں. بیر اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے صوبائی رہنما ہیں. ڈیر زیادہ مولانا جی، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں. مجھے دو چیزیں ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. مطلب ہم لگے ہوئے ہیں، دوسرا کوئی کام تو ہم کرتے نہیں ہیں. ایک یہ کہ ایف آئی آر کٹ کیوں نہیں رہی. آج بھی پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان دوان پارک میں بات ہوئی ہے. عمران خان صاحب نے کل اس طرح وہ چارج شیٹ لگا رہے تھے اپنی پروونشل گورنمنٹ پر کہ شاید کہ وہ اپوزیشن کے کوئی لیڈر ہوں. سپریم کورٹ کی آج جو اگر کوئی ریمارکس آئے ہیں تو اس کے ڈیٹیلز کا مجھے نہیں پتا کہ کس بیک گراؤنڈ میں آئے ہیں. ایف آئی آر کا لانجا مانجا کس طرح بنا ہوا ہے؟ اصل لگ تو یہ ہے کہ وہ مانجا بن گیا ہے، ابھی وہ کل نہیں رہا. عقیل صاحب، یہ ایک بہت ہی نہایت ضروری ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں. جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف وہ واقعہ ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا جو کرائم جس کے خلاف ہوا ہے، اس میں سے ایک بندہ کمپلینٹ کر دیتا ہے، مستغیث بن جاتا ہے اور پولیس کو رپورٹ کرتا ہے کہ فلاں فلاں واقعہ فلاں ٹائم پہ میرے ساتھ ہوا ہے، اور اس کے ڈیٹیلز جو وہ پولیس کو دیتا ہے وہ پھر ایف آئی آر کی شکل اختیار کر دیتے ہیں. اگر کوئی بندہ زخمی ہو جائے اور اس کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا جائے تو اسپتال میں پولیس کی ایک مستقل چوکی ہوتی ہے، وہاں پہ مراسلہ تیار ہوتا ہے، اور جو میڈیکل رپورٹ ہیں اس کی جو نوعیت ہوتی ہے وہ سارے جو اگر کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کے بدن پہ جتنے زخمات ہیں، جتنے انجریز ہیں، جس نوعیت کے زخمات ہیں، ان سب کا ڈیٹیل جو ہے وہ میڈیکل رپورٹ میں آ جاتا ہے کہ آیا یہ فائر آرم انجری گولی سے لگا ہے، چاقو سے لگا ہے، کوئی موقع سے یا کوئی دوسرے جو نوکدار شے ہیں اس سے لگا ہے. تو وہ پورا ڈیٹیل جو ہے اس میڈیکل رپورٹ جو ہوتا ہے، جس کو ہم میڈیکو لیگل رپورٹ کہتے ہیں، اس میں آ جاتا ہے. وہ مراسلہ پھر تانے جاتا ہے اور تھانے میں اس کو ایف آئی آر کی شکل دی جاتی ہے. جب ایف آئی آر کٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ موقع پہ جاتا ہے، وہاں پہ جتنے لوگ ہیں ان کے بیانات لیتا ہے، نقشہ موقع تیار کرتا ہے. مطلب تفتیش ایف آئی آر کے بغیر ممکن نہیں ہوتی. نہیں ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہی ہے. اور اگر خدا نخواستہ پولیس ہچکچاہٹ کرتی ہے ایف آئی آر درج کرنے سے تو پھر اس کے لیے بھی جسٹس آف پیس موجود ہوتا ہے. سی آر پی سی میں 22A ایک دفعہ ہے، اس کے تحت آپ جاتے ہیں جسٹس آف پیس جو کہ ایک سیشن جج ہوتا ہے، ایڈیشنل سیشن جج ہوتا ہے، اور وہ پھر پولیس کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ اگر کوئی ایسا جرم ہوا ہے جس کے لیے ایف آئی آر کاٹنا جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ ڈائریکشن دیتا ہے ایس ایچ او کنسرن کو کہ آپ اس کی ایف آئی آر جو ہے درج کریں اور اس کی تفتیش کریں. یہ دو صورتیں ہیں. اب یہ جو معاملہ ہے، اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا ہے، اتنے بڑے ہجوم میں ایک حملہ ہوا ہے، اور اس کی ایف آئی آر جس صوبے میں جس شخص کے خلاف ہوا ہے اس صوبے میں اس کی حکومت بھی ہے. اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت یہ حملہ ہوا، جس وقت جو لوگ زخمی ہوئے، تو وہاں پہ ایک ضلع میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس پہ ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بھی ہوتا ہے، تحصیل میں بھی ایک ہسپتال ہوتا ہے، ڈی پی او بھی ہوتا ہے، پولیس بھی ہوتا ہے. کہ ان کو چاہیے تھا کہ ڈائریکٹ وہ ہسپتال چلے جاتے، وہاں پہ
اس کی میڈیکل رپورٹ بن جاتی, پھر وہاں سے مراسلہ جو ہے وہ چلا جاتا تانے اور ایف آئی آر درج ہوتی. بدقسمتی سے یہاں پہ ایسا نہیں ہوا. جو وکٹم ہے مثلاً عمران خان صاحب ہے, ان کو فوراً وہاں سے شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا, جو کہ ایمرجنسی جو ایشوز ہیں اس کو ڈیل ہی نہیں کرتی. پھر وہاں پہ جو ابھی خبریں آ رہی ہے کہ جو میڈیکو لیگل ٹیم جو تھی جناح ہسپتال کی, وہ وہاں پہ پہنچ گئی تو ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے نہیں دیا گیا. پھر ایک ممبر کو ملنے دیا گیا. جب انہوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنے ہیں, ہم نے ایکس رے کرنے ہیں, تو انہوں نے جو شوکت خانم کے ٹیسٹ اور ایکس رے تھے وہ ان کو پکڑا دیے کہ آپ یہ اس پر گزارا کرے. دوسری بات یہ کہ جو فخر الزمان صاحب تھے, ڈاکٹر جو میڈیکل لیگل کے سربراہ تھے وہ جناح ہسپتال کے, اس کو فوراً تبدیل کر کے ایک فیمیل جو ڈیوٹی پر بھی نہیں تھی, اس کا نام تھا ڈاکٹر فرحت سلطانہ, ڈاکٹر یاسمین راشدہ نے اس کو اس ٹیم کا سربراہ بنایا کہ آپ جا کے عمران خان کی جو میڈیکو لیگل رپورٹ ہے وہ ڈیل کریں گے. تو یہ جو چیزیں ہیں, اور آج جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے, آئی جی صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ مجھے جو صوبائی حکومت ہے وہ ایف آئی آر درج کرنے نہیں دے رہی. اب یہ جتنا بھی خلا پیدا ہوا ہے, اس سے فائدہ کس کو ہے؟ پی ٹی آئی کو ہے. پی ٹی آئی کو کیوں ہے؟ کیونکہ ان کا جو کاروبار ہے, ان کا جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ پر مبنی ہے, وہ آگے بڑھا رہے ہیں. عوام کی ذہنوں میں یہ سوال جو ہے نا وہ یہ پختہ کر رہے ہیں کہ ان پر جو حملہ ہوا ہے اور اب جو حکومت ہے, مقتدر حلقے ہے, وہ اثر انداز ہو رہے ہیں, ایف آئی آر درج کرانے نہیں دے رہی ہے. صرف مختصر جواب دے دے, پھر ہم مبارک علی صاحب سے جو ہے نا اقتدار کے جو اصل ایوان ہے تخت اسلام آباد, اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہے کہ وہاں پر کیا سوچ پائی جاتی ہے یا کچھ ڈیولپمنٹس ہے کہ نہیں ہے. یہ جو آج سپریم کورٹ میں ایک پروسیس ہوا ہے, یہ کس کے کہنے پر ہوا ہے؟ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا ہے یا کوئی اور؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا تو ڈیٹیلز کا تو مجھے پتہ نہیں کہ سپریم کورٹ نے خود نوٹس لیا یا کسی نے درخواست دی ہے, لیکن جو ابھی میں نے خبریں پڑھی, اس سے پہلے مجھے اس کے ڈیٹیلز معلوم نہیں تھی, تو اس میں آئی جی صاحب نے کہا کہ مجھے صوبائی حکومت جو ہے, خاص کر وزیر اعلیٰ صاحب, وہ مجھے ایف آئی آر کاٹنے نہیں دے رہے. اچھا, اوکے. مبارک علی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کنٹینر ہٹ گئے ہیں کہ ابھی تک آپ کے آس پاس موجود ہے دفتر اور آس پاس کے علاقوں میں؟ آج میں نے بکتا ہے کنٹینرز کو, اور ہمارے ایک دوسرے ساتھی حنیف الرحمان, اس کو بھی ایئرپورٹ میں کوئی مسئلہ تھا, کوئی عزیز کو پک کرنا تھا تو اس کو بھی ایشو تھا. اس کے علاوہ یہ جو مری روڈ ہے جو بڑا فیمس, آپ سب جانتے ہیں, اس پہ آپ نے ٹریولنگ کیا ہے, اس پہ جگہ جگہ ٹائر ابھی تک چلے ہوئے ہیں. اور ایک بہت ہی بدقسمت ایک واقعہ بھی ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک سربراہ سا ایک کارکن تھا, تو کسی کمبے پہ چڑھ گیا اور نیچے ہزاروں لوگ اور کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور اوپر اس کو کہتے ہیں کہ بجلی کا وہ ہو گیا تو اس کی فوتگی بھی ہو گئی. تو اس طرح کے واقعات ابھی ہو رہے ہیں اسلام آباد میں. آپ نے اقتدار کے ایوانوں کی بات کی, تو یہ حالات ہے اسلام آباد تو بالکل ہی اس وقت ایک بسیج شہر ہے اور انتہائی ریلیٹی صورتحال ہے کہ پتہ نہیں یہاں پہ اگلے 3-4 روز میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ ابھی پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ جو لانگ مارچ تھا وہ اس کو جمعرات تک ڈیلے کر دیا ہے, 10 نومبر سے دوبارہ وزیر آباد سے شروع کریں گے. تو فی الحال تو یہ سچویشن ہے اسلام آباد میں, بالکل غیر یقینی کی کیفیت. جی بالکل بے یقینی کی صورتحال ہے. مبارک صاحب, آپ کو پتہ بھی ہے وہ تو کنٹینر والی بات, تو میرے خیال میں ابھی ہمیں ایک اور اصطلاح بھی ایجاد کرنی پڑے گی, اور آپ سے بھی گزارش ہے ہمارے پورے چینل کو جو ہے نا, آپ ایک اہم ذمہ دار کی حیثیت سے ڈیل بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک اور اصطلاح بھی ایجاد کرنی چاہیے, کنٹینر گردی, کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم کنٹینر ہی لگاتے ہیں, اور یہ بہت بڑی مطلب ایک ڈپریشن کا ماحول بنتا ہے. اصل جو ایشو ہے مبارک صاحب, آپ کو بھی پتہ ہے, میرے مہمانوں کو بھی پتہ ہے, وہ ایشو ہے اسلام آباد کے ایک اہم یا راولپنڈی کی ایک اہم عمارت یا ان میں بیٹھے چند اہم شخصیات سے متعلق عمران خان صاحب کی بعض شکایات اور بعض خواہشات کی. ابھی تک آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ یہ جو لانگ کو اتنا پرولانگ کیا گیا ہے, اس کے اندر اب بھی کوئی اس طرح کی گنجائش موجود ہے کہ شاید جو تلخی ہے, جو بد اعتمادی ہے اور جو لائن کٹ گئی ہے,
تاروں کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، مگر میں معافی مانگتا ہوں اس لیے کہ آپ کی بات پھر درمیان میں کٹ جائے گی، تو میں جاتا ہوں ایک بریک پر، بریک کے بعد آپ نے اس کا مجھے جواب دینا ہے۔ ایک بار پھر حسب معمول، حسب توقع، وہی باتیں ہے، وہی دن وہی رات ہے، اور جو میں نے آپ کے بہاف پر پھر آپ بات بھی کر لیں گے۔ مبارک علی صاحب، اقتدار کے ایوانوں سے ہمیں اگر وہاں پر کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو ہم ان کو سننا چاہیں گے کہ کچھ نئی اطلاعات ہے کہ نہیں، کہ کوئی سیرا مل رہا ہے کہ نہیں۔ جی عقیل صاحب مجھ سے پوچھا آپ نے۔ اچھا عقیل صاحب، اس طرح ہے، ایک تو یہ کہ جو خفیہ جو بیک ڈور جو چینلز ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے جناب پرویز خٹک صاحب اس میں بہت ایکٹیو ہیں، تو رابطے تو کبھی ختم نہیں ہوئے تھے، رابطے تو ہیں، اور یہ اس پاکستان میں سیاست اور سیاسی نظام اور جمہوریت کے بقا کے لیے ضروری ہے کہ رابطہ کوئی نہ کوئی رابطے میں بحال رہے، کیونکہ رابطے اگر مکمل کٹ گئے اور لائنیں اگر مکمل کٹ گئی تو پھر آپ نے کتابیں پڑھی ہیں کہ اور لائن کٹ گئی، تو جب یہ لائنیں مکمل کٹ جائیں تو پھر اچھی بات نہیں ہوتی۔ صحیح۔ باقی ابھی آپ نے پوچھا اپنے مہمانان گرامی سے جو کہ قانون کو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں مجھ سے، یہ سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے آج حکم دیا ہے باقاعدہ FIR کے اندراج کا، میرے خیال میں جو عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کا مقدمہ چل رہا ہے اس میں از خود چیف جسٹس صاحب نے حکم صادر کیا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے پنجاب کے، اور ایک سابقہ وزیر اعظم پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے، اس میں ایک بندہ شہید ہوا ہے، 14 لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو یہ تو تقریباً قابل دستاندازی جرم جسے ہم کہتے ہیں، کوگنیزیبل افینس جسے کہتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ تو از خود پولیس کو اسی ٹائم FIR درج کرنی چاہیے تھی۔ لیکن انتہائی انٹرسٹنگ سچویشن یہاں پہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت PTI کی نہیں ہے، ان کی خواہش ہے، اور آج باقاعدہ اس نے لکھا بھی ہے کہ پنجاب حکومت کو کہ آپ FIR درج کریں، سابقہ وزیر اعظم پہ حملہ ہوا ہے، اور جو کہ آپ کی پارٹی کا چیئرمین بھی ہے PTI کے، جس کی حکومت ہے پنجاب میں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا بھی ہم نے ابھی ذکر کیا، سپریم کورٹ کا بھی یہ کہنا ہے، PTI کے جتنے بھی اکراس دا بورڈ جتنے بھی ورکرز ہیں اور ان کے لیڈرز ہیں، ان سب کا بھی کہنا ہے، لیکن ہرڈل کہاں سے ہے؟ اب اسی وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو PTI نے لگایا ہوا ہے وہی ہرڈل ہے، تو یہ ایک انتہائی عجیب صورتحال ہے کہ ان کا اپنا وزیر اعلیٰ وہ جو ہے نا اس کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، کچھ مخصوص آپ کہہ سکتے ہیں ان کی کچھ اپنے کچھ مجبوریاں ہوں گی، لیکن آج انٹرسٹنگلی اس کی بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی، زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور آئندہ لاہ عمل پہ بات ہوئی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ عمران خان نے کہا ہوگا کہ آپ کیوں FIR کو روک رہے ہو؟ ابھی تو مرکزی حکومت بھی ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور جو کہ جسٹ ڈیمانڈ ہے، رائٹلی ڈیمانڈ ہے، سابقہ وزیر اعظم ہے، اس پہ حملہ ہوا ہے، تو مرکزی حکومت حق بجانب ہے اس میں، گو کہ دل سے نہیں ہوگا لیکن اصولی طور پر وہ حق بجانب ہے، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا، اور قانون کا بھی یہی میرے خیال میں، آپ کے پاس بہر اللہ ایڈوکیٹ بیٹھے ہوئے، طارق افغان صاحب بیٹھے ہوئے، دونوں قانون کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں مجھ سے، یہ کوگنیزیبل افینس ہے یا نہیں ہے، تو پولیس خود کیوں نہیں کرتی؟ تو یہ چیزیں ہیں، یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے، جو کہ بڑی ساری چیزیں شاید پہلے ہوئی ہو، لیکن جو میرا اپنا میں نے اس طرح کے حالات میں نہیں دیکھے کہ جس صوبے میں اس کی اپنی حکومت ہے اور وہاں پہ FIR درج نہیں ہو رہی، اس کے اپنے چیئرمین پہ جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ لیکن ایک چیز میں بتا دوں، اس کی جو سیاسی معاملات ہیں، میرے خیال میں یہاں پہ تفتیش کرنا اور حقائق تک پہنچنا مقصود نہیں ہے جی، یہاں پہ اس حملے کو لے کر جو سیاسی فائدہ ہو رہا ہے اور لیا جا چکا ہے، آلریڈی ایک موبلائز تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر موبلائز تھے، اور اس حملے کے بعد وہ بالکل چارج ہو گئے۔ صحیح۔ تو آئی تھنک یہ بہت بڑا فائدہ ہے، سیاسی فائدہ، جو کہ میرے خیال میں تفتیش کرنا اور اس کے حقائق تک پہنچنا اور کس نے کیا ہے، یہ اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ صحیح، بہت میرے خیال میں حقائق تک پہنچنا یا پھر قاتلوں کو معلوم کرنا کہ کس نے حقیقی طور پر یہ کام کیا ہے، اس سے اگر اس کے جانے بغیر بھی اگر کام ہو سکتا ہے تو میرے خیال میں تو اس کو یہ افاقہ کر رہے اس سے کہ بس ٹھیک ہے، ہمارا کام ہو رہا ہے، حقائق تفتیش ہو، حقائق سامنے آئے نہ آئے، کیا ہم نے تو جو مقصد ہے وہ پورا ہو رہا ہے، میرے خیال میں۔ بالکل صحیح، بالکل، یہ دو اسپیکٹس آ گئے کہ شاید کہ
مطلب عمران خان صاحب ایف آئی آر اگر کٹتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، مگر مبارک علی صاحب کے بقول جس طرح آپ نے اشارہ بھی کیا کہ ایک پرائم منسٹر اور مقبول لیڈر، وہ تو ہمیں جو ہے نا ماشاءاللہ ڈیلی بیسس پر اس طرح ہمیں انگیج رکھتے ہیں کہ جس طرح وہ ڈاکٹر کہتا نہیں ہے کہ آپ نے گولی صبح شام اور دوپہر کو لینی ہے. تو ایک یہ آپ کو نہیں لگ رہا مینا خان صاحب کے جو ریئیکشن آیا، جو ایک ٹرینڈ چلا، تھریڈ بھی چلا کہ عمران خان صاحب ہمارے ریڈ لائن ہیں، تو عمران خان صاحب اور آپ کی ٹاپ لیڈرشپ کا جو بیانیہ ہے وہ تو بالکل اس پر فکس ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کو خدا نخواستہ درمیان میں سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہے اور سازش کی گئی ہے. ابھی تک یہ تو پتہ نہیں چل رہا، جس طرح ہم خود بھی ابہام کا شکار ہے کہ کتنی گولیاں لگی ہیں، مگر حملہ تو ہوا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ اس طرح کا ریئیکشن سامنے نہیں آیا ہے کراؤڈ کی میں بات کر رہا ہوں جس طرح توقع کی جا رہی تھی احتجاج کی شکل میں؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، جب چیئرمین صاحب کے اوپر وزیر آباد کے مقام پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد لیڈرشپ کے کال کے بغیر پورے پاکستان میں لوگ نکل آئے. یہاں پہ پشاور میں خود جو ہے اشنغری کے مقام پہ میں اس میں شامل تھا. لوگ اتنے زیادہ تھے اور اتنے زیادہ وائلنٹ تھے کہ ہم ان کو روک نہیں پا رہے تھے. ہمارا اس ٹائم یہ سوچ تھا کہ ہم روڈ بلاک کریں گے اشنغری کے مقام پہ اور احتجاج کریں گے، لیکن لوگ جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس اور ایون جو ہے دوسری طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے اور مجبوراً جو ہے ہمیں ان کے ساتھ جانا پڑا تاکہ کوئی اور مسئلہ نہ ہو. سملرلی سوات کے اندر، ڈی آئی خان کے اندر، ایون باجوڑ میں تمام جگہوں پہ جو ہے لوگ نکلے ہزاروں کی تعداد میں، پورے پنجاب کے اندر، کراچی کے اندر، سندھ کے اندر. تو لوگ تو نکل آئے. پھر اس کے بعد جو ہے اگلے دن جو ہے پھر لیڈرشپ کی طرف سے کال آئی کہ آپ لوگوں نے بلاک کرنا ہے سارا. مقصد یہ تھا کہ ہم جو ہے تقریباً پچھلے اپریل سے یہ اپنے مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو جائے. اس کے لیے جو ہے ہم تقریباً جتنے بھی فورمز ہے، اسمبلی ہے وہاں پہ، اس کے بعد جو ہے ہم میڈیا میں، ہم سڑکوں پہ آئے، ہم نے مارچ کی، ہم نے جلسے کیے، الیکشن ہوئے، استعفے دیے، بائی الیکشنز ہوئے. اس میں ثابت ہوا کہ قوم کام پہ کھڑی ہے. اس کے بعد پھر لانگ مارچ کا ہمیں جو ہے مجبوراً اس کے اوپر آنا ہوا. پھر چیئرمین صاحب کو جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا، اور یہ اٹیک آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہماری پارٹی لیڈرشپ نے 12 پریس کانفرنس بھی کیے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. ہیلی کاپٹر جو ہے اس کو خراب کیا گیا، وہاں پہ اٹیمپٹ کیا گیا. اس کے بعد ارشد شریف جو ہے وہ اس کو کیا گیا، اسی بیانیے کے تناظر میں جو ہے اس نے آواز اٹھائی، اس کو کیا گیا. اسی طرح اس کے آگے جو ہے بہت سی چیزیں ہیں. ابھی ایک بات ہوئی کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ شوکت خانم لے جایا گیا تو دوسرے ہاسپٹل نہیں لے جایا گیا. دیکھیں ایسی سرکمسٹانسز میں آپ کسی کے اوپر اعتبار نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر عمران خان صاحب جیسا ریزیلینٹ لیڈر جو کہ اس وقت مزاحمت کر رہا ہے ان حلقوں کے خلاف، حکومت کے خلاف جو سارے ملے ہوئے ہیں، پوری پولیٹیکل پارٹیز ایک ساتھ پیج پہ ہے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ کر سکے. آپ کا جو کویسچن ہے کہ لوگ نہیں نکلے، ہم مطمئن ہیں کہ لوگ بھی نکلے ہیں. ہم نے تقریباً تمام شاہراہیں بھی بند کی ہیں. ابھی جو ہم سٹیپ لے رہے ہیں، لانگ مارچ تو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے سے ہوگا، لیکن کل سے اسلام آباد کی جتنی داخلہ اور خارجہ رستے ہیں وہ تمام کے تمام رستے جو ہے وہ آج سے بلاک ہونا شروع ہو جائے گی، اور اس میں جو ہے ہماری بھی پارٹیسپیشن ہوگی، اور یہ لانگ مارچ کا ایک حصہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل سے آپ کی پلاننگ یہ ہے کہ اسلام آباد کا محاصرہ کیا جائے. ہم انڈائریکٹلی یہ دیکھیں جی، ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اور ایک ڈیموکریسی کے اندر آپ کے پاس مختلف آپشن ہوتے ہیں. ہم نے تقریباً تمام آپشن یوز کیے. ہم بارہا جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں، مطلب ہمارے اوپر جتنے بھی کیسز بنائے جاتے ہیں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ ایکشن لے. دیکھیں اعظم سواتی کا کیس ہوا، ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لے، سوموٹو لے. چیئرمین صاحب کا ہوا، پھر چیئرمین صاحب کی ایف آئی آر کی بات ہوئی، اس میں جو ہے نامزدگیاں نہیں ہو رہی، وہ مجبوراً آپ کو احتجاج کرنا پڑ رہا ہے جو کہ آپ کا آئینی حق ہے، پرامن احتجاج، آئینی اور قانونی حق ہے. بالکل. یہ تیسرے مہمان کا المیہ یہ ہوتا ہے اور آخری مقرر کا کہ ان کے پاس بہت کچھ ٹائم بھی کم رہ جاتا ہے اور کہنے کو فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ ساری باتیں فائدہ بھی ہوتا ہے.
اسی وقت یا اسی دن جب وزیر آباد میں یہ ایونٹ ہو رہا تھا، میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو اسی دن مینار پاکستان پر جماعت اسلامی کا ایک بہت بڑا جلسہ یوتھ کنونشن تھا، اور اس میں جو اس کا لب و لباب ہے مقررین کا جو میں نے سنا ہے یا پڑھا ہے، تو اس کا خلاصہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت اور اس کی پیچھے کڑی اسٹیبلشمنٹ ناکام ہو گئی تھی، بلکہ پی ڈی ایم بھی ناکام ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جو کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم بھی ڈیلیور نہیں کر رہی۔ کل یا پرسوں یہ وکیل صاحب مجھے وہ کریں گے، کریکٹ کریں گے، موٹر وے پر عوامی نیشنل پارٹی کا بہت بڑا جلسہ ہوا، بہت پرامن تھا، بری طرح کے نعرے لگے ہیں، قابل اعتراض۔ ہاں یہ تو ایشو ہے نا، ایشو تو دونوں ایشوز کی نوعیت ایک جیسی ہے، مگر عمران خان صاحب پہنچ گئے، کرسیاں لگ گئی، مینا خان صاحب اپنے گروپ کے ساتھ آ گئے، پرائم منسٹر آ گیا، یہ ہمارے میڈیا کا مطلب آپ کو لے کر جاتے ہیں، ایک لائیو کومنٹری آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو اس طرح نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب کو کوریج دینا، ان کو زیر بحث لانا، یہ ہمارے پولیٹیکل اور میڈیا کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے، جس کی آڑ میں باقی پارٹیوں کی حق تلفی ہو رہی ہے، اویئرنیس کے حوالے سے یا انفارمیشن شیئرنگ کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکیل صاحب بہت شکریہ کہ آج آپ نے اردو میں بات کی تاکہ ہماری بات بھی کہیں پہنچ جائے۔ ضرور۔ 30 تاریخ کو سراج الحق صاحب نے تقریباً 50,000 یوتھ جمع کیا تھا پنجاب سے، اس میں اس نے ایک بات کی تھی، وہ بات بڑی ضروری ہے اور وہ ہمارا بیانیہ بھی ہے کہ کسی کو ایوب خان نے کڑا کیا 1960 کی دہائی میں، دیکھیے جی، کسی کو جنرل حمید گل نے کڑا کیا، سراج صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی تھی لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کسی کو جنرل پاشا نے کڑا کیا 2008 میں، اور اس پولیٹیکل ہسٹری کی آپ گواہ ہیں۔ ہمارے جو بزرگ پولیٹیشین تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جب یہ ہوگا، نظریات کی بنیاد پر لیڈر پیدا نہیں ہوں گے تو ملک کے ساتھ یہی ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ سے آج کل جو لڑائی ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ دونوں اوریجنل گروپ آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ اتحادی یہ کب نہیں ہوا ہے؟ نہیں یہ ہوا ہے، میں آپ کو پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا ہے نا۔ 2018 میں باجوہ صاحب جو تھے وہ بہت زیادہ ڈیموکریٹک بھی تھے، کوآپریٹیو بھی تھے، عمران خان صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں، ہم نے تو خود اپنی طرف سے نہیں بنائی ہے۔ صحیح۔ اس وقت جو لڑائی ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی، وہ اسٹیبلشمنٹ کی قربت پر ہے، کہ سراج الحق صاحب کہتے ہیں کہ ان کا جو فیڈر ہے وہ چھین لیا گیا ہے تو اس لیے وہ رو رہا ہے، اور وہ ڈی چوک سے، یعنی پرائم منسٹر شپ سے اگر وہ ڈی چوک پہ آتا ہے اور ڈی چوک سے پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتا ہے تو وہ امن کے احتجاج کا تو وہ بنتا ہے نا جی۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تو سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے، پی ڈی ایم کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، جماعت اسلامی کو بھی، این پی کو بھی، کہ ایک آدمی کی 80% علاقے کی حکومت ہے جی، پنجاب اور کی پی کے میں لا کے بلوچستان کشمیر پہ، گلگت بلتستان پہ، ٹھیک ہے جی، صدر صاحب ہے، اور وہ اپنے ایف آئی آر 6 دنوں میں درج نہیں کر سکتا ہے۔ تو آپ ان کی بے بسی کو دیکھ لیں۔ دوسری بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ دیکھیں ان کی دکان گرم ہے نا، سب لوگوں کو پتہ ہے، عمران خان صاحب کو خود پتہ ہے، اور وہ جو کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اشارے کرتے تو ان کو پتہ ہے یہ جنرل فیصل کے خلاف ایف آئی آر لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ سب لوگوں کو، ان کے وکیلوں کو بھی پتہ ہے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتا ہے، ان کا اپنا سسٹم ہے۔ آپ کسی بھی یونیفارم آرمی آفیسر کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کریں، ادھر درخواست دیں گے، ان کے اپنے پروسیجر ہے۔ بات یہ ہے کہ ان کا تو منڈی گرم ہے اور ان کا وہ بھی بک رہا ہے، اس وجہ سے اگر ان کا ایف آئی آر درج نہیں ہوتا ہے کورٹ میں چلا جائے، جس طرح وکیل صاحب نے کہا بھائی صاحب موجود ہے، لیکن وہ اس چیز کو کیش کرنا چاہتے ہیں، ایک بات۔ دوسری جو بڑی ضروری بات ہے، اور وہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میڈیا جو ہے وہ ہمیں کوریج نہیں دے گی، پھر بھی نہیں دے گی۔ میڈیا کے اوپر بہت بڑا خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ میرے اطلاع کے مطابق میڈیا کو، یہ جو بھی میڈیا والا یہ سن لیں، اس بات کو وہ کر لیں، ایک بندے نے 2 ارب روپے پیمنٹ کی ہے اس لانگ مارچ کے لیے میڈیا کو، اور وہ ثابت کرنا چاہتے تو جس نے مجھے بات کی وہ میں ثابت بھی کر لوں گا، اگر مجھے کوئی کورٹ لے جانا چاہتا میں وہاں بھی ثابت کر لوں گا۔ ہمیں تو کوئی 1 کروڑ نہیں دے رہا ہے، اس لیے تو آپ پروگرام کر رہے ہیں ان کے خلاف۔
اب بھی عمران خان کو میڈیا کا زیادہ ٹائم جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ بات آج کی نہیں ہے, یہ 21 مارچ یہ 9 مارچ 2021 کی بات ہے جب عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی. اور اس لڑائی میں عمران خان صاحب کا یہ خیال تھا کہ میں پاپولر لیڈر ہوں اور میں جیت لوں گا, لیکن وہ نہیں جیت سکتا ہے کیونکہ 2018 ان کو پتہ ہے 2018 میں جب عمران خان صاحب کے لیے ٹپے لگ رہے تھے اور RTS جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا تھا تو کسی نے اس پہ کچھ نہیں کہا. صحیح بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کوآپریشن کر لو, جس کی میرے ساتھ کر لے, اسٹیبلشمنٹ کر لے, ادارے میرے ساتھ تو زندہ باد, پھر تو ٹھیک ہے. اگر میرے ساتھ آپ کوآپریشن نہیں کریں گے تو مردہ باد. دوسری بات میں آپ سے کہوں گا, جی آپ نے کہا جماعت اسلامی اور تحریک انصاف, شہباز شریف صاحب آئے تھے سراج الحق صاحب کے پاس, انہوں نے کہا قوم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ ان کو 5 سال پورا کرنے دیں, لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اب PDM وہاں پھنس گئی ہے کہ جہاں سے ان کے لیے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہوگی. اب میں تو حیران ہوں کہ PDM اس ماحول سے کس طرح سے نکلے گا. ٹھیک ہے جی. آخری بات جو اگر آپ مجھے دوبارہ موقع نہیں دیں گے تو میں PTI سے یہ پوچھتا ہوں کہ KPK میں آٹا 2200 روپے کا بکتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور پنجاب میں 1200 کا. یہ ہمارے PTI کے ساتھی بھی بیٹھے ہیں, CM صاحب کے ہیں, ان کا کوئی ترجمان لے لیں کہ وہاں بھی آپ کی حکومت ہے, یہاں بھی آپ کی, وہاں پہ آٹا آپ لوگوں کو 2200 روپے کا دے, یہاں 2200 کا, وہاں 1200 کا, اور یہ کہہ رہے کہ ہم نے عوام کو اور حکومتیں بھی ایک ہی پارٹی کی حکومت ہے. اس کا کوئی جواب نہ آپ طلب کر رہے ہیں نہ کوئی اور پارٹی. تو میری یہ گزارش ہے کہ عمران خان صاحب ویٹ کر لیں, اگست 2023 تک ویٹ کر لیں, انتخابات اپنے ٹائم پہ ہوں گے. اچھا, یہ جو ہم نے نوٹ کیا ہے, آپ کی طرف آتا ہوں, آپ کے لیے ایک سوال بھی آیا ہے کوئٹہ سے کہ ان سے پوچھ لیں, بلکہ 2 ہے, کراچی سے بھی آیا ہے کہ جو عمران خان صاحب پر حملہ ہوا, دیکھیں ارشد شریف کی انہوں نے مثال دی, ارشد شریف کے اونرز ہم ہیں, یہاں پر فیڈرل یونین آف جرنلسٹ دنیا کے طاقتور ترین فورمز میں ہیں, جو لیڈنگ جرنلسٹ ہے, اینکرز ہے, انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے, مگر ان کو متنازع بنایا گیا اور پولیٹیکل سکورنگ کے اوپر جو ہے نا ان کو چڑھایا گیا. اب ان پر بھی سیاست ہو رہی ہے, چند اور لوگ بھی ہے, اونرشپ ہماری ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم لوگوں کا پوچھتے ہیں. حامد میر صاحب پر حملہ ہوا تھا, کوئی 1 مہینے تک احتجاج چلا تھا اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس پر, مگر اس کو بھی متنازع بنایا گیا, اور ان کی بھی تحقیقات ہونے چاہیے کہ کس طریقے سے پشاور ایئرپورٹ کو اور چند اور جگہوں کو استعمال کر کے لے جایا گیا. اگر ان کو خطرہ تھا تو آیا ہم یہ نتیجہ اخذ کرے کہ ہر جرنلسٹ کو پھر پاکستان سے نکلنا چاہیے؟ یہ تو کوئی تک نہیں ہے. ایک لیڈر نے عمران خان صاحب کو سب سے پہلے خیریت دریافت کرنے کے لیے, جو کہ جماعت اسلامی کا ایک وتیرہ بھی ہے, سراج الحق صاحب نے بالکل کیا تھا, جو میرے مشاہدے میں جو بات آئی ہے. اس طرح کی باتیں بھی زیر گردش ہے, اور ماضی میں آپ اتحادی بھی رہے ہیں, اگرچہ کوئی اچھا تجربہ وہ ثابت نہیں ہوا تھا, کہ جو ایک بیانیہ ہے یا بیانیے کا کچھ خاص حصہ ہے, اس میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو سکتی ہے دونوں پارٹیاں. اس طرح کا کوئی امکان مستقبل میں ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف بالکل دیکھیے کوئی اتحاد کرے؟ پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ یا ارینجمنٹس یہ ہر وقت اس کا امکان رہتا ہے, لیکن ہمارا تجربہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر اعتبار اور اعتماد نہیں کی جا سکتا. ہماری پارٹی میں یہ ڈسکشن ہے, بیانی ہمارے دونوں ایک ہے, لیکن اگر کل ان کو باجوہ صاحب یا کوئی بھی جرنیل صاحب یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ ان کو کوئی آفر دے تو ہمیں چھوڑ کے وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. ادبار کا مسئلہ ہے, اس کا ہمارے ساتھ یہی مسئلہ ہے. اور یہ کہ بیانیہ تو ہمارا ایک ہے, یعنی ہم امریکہ کے خلاف ہیں, افغانستان میں بھی اس کے خلاف ہے, یہاں بھی امریکہ کے خلاف ہے. گو امریکہ گو مہم سب سے زیادہ ہم نے چلائی ہے. عمران خان صاحب جو بیانیہ لے کے آ رہے, سب لوگ کہتے کہ یہ اوریجنل بیانیہ نہیں ہے, یہ پولیٹیکل اس کے لیے ہے. پھر ہمارے ساتھ ان کی چلنے میں یہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ جا کے صلح کر لیتا ہے اور ہم اپنے بیانیے کے اوپر ابھی تک قائم ہیں. اور یہ دھرنوں کی سیاست ہے, وہ بھی آپ لوگوں نے شروع کی ہے. کس کی؟ دھرنوں کی سیاست اور مارچوں کی سیاست. لیکن دھرنوں کی سیاست ہم نے ایسی شروع نہیں کی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ دھرنا دیں, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پھر اٹھائیں. مطلب اب بھی جو ہے نا یہ امکان یا خدشہ موجود ہے کہ ان پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا. سوال ہے, اور چونکہ عوام پروگرام دیکھ رہے ہیں, کہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سوال ایک ہی بندے سے متعلق ہے, اور وہ ہے علی وزیر,
کہ ابھی تک علی وزیر رہا کیوں نہیں ہوا. جو میں سمجھا ہوں اس کا کہ اس کی رہائی میں کون سی جو ہے نا چیز رکاوٹ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے لیے وہ دن بڑے شرم کا باعث تھا جب جوائنٹ سیٹنگ تھی پارلیمنٹ کی اور ہمارے جو وزیر خارجہ صاحب ہیں بلاول بھٹو, انہوں نے باجوہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ آپ علی وزیر کو چھوڑ دیں. تو یہ ایک شرم کا مقام تھا. ہماری پوری اسما جہانگیر سیاسی جو قائدین ہے ان کے لیے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک الیکٹڈ ڈیموکریٹ ایک بڑی پارٹی کے جو چیئرمین ہے وہ ایک جنرل سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ علی وزیر کو چھوڑ دیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ علی وزیر کو پابند سلاسل کس نے رکھا ہے. ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں اور اب بھی وہ پابند سلاسل ہے, کیونکہ چند لوگ, میں کھل کے کہوں گا کہ چند جرنیل یہ نہیں چاہتے کہ علی وزیر دوبارہ آ جائے, وہ پارلیمنٹ کا حصہ بن جائے. اور جو موجودہ حکومت تھی, میں اس پہ بھی تنقید کروں گا کہ جب ان کو ووٹ کی ضرورت تھی تو علی وزیر کو چند گھنٹوں میں جو ہے نا اس ووٹ کے لیے پہنچایا گیا. لیکن اب بھی میں یہی کہوں گا کہ موجودہ حکومت کے لیے بھی یہ شرم کا مقام ہے کہ علی وزیر ابھی تک جو ہے وہ جیل میں پڑا ہے بغیر کسی عذر کے, اور نہ یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ضمانتوں کے باوجود وہ کیوں اس میں کوئی ضمانت رہ گئی ہے کسی مقدمے میں, بنو کی کسی مقدمے کی بات ہو رہی ہے. تو یہی وکٹمائزیشن ہے. اگر آپ کے جو ضمانتیں بڑی بڑی کیسوں میں ہو جاتی ہے تو ایسی چھوٹی کیسز میں ان کی ضمانت نہ ہونا یا ان کو ڈیلے کرنا یہ کوئی تک اس کا نہیں بنتا. کیونکہ خیسور میں جو واقعہ ہوا تھا جس میں علی وزیر اور محسن داوڑ ایکیوز تھے, اس میں ہم نے ان دونوں کی ضمانت کروائی تھی بنو ہائی کورٹ سے, اور پھر حکومت نے, صوبائی حکومت نے اس کا جو کیس تھا وہ بھی واپس لے لیا تھا, کیونکہ کیس میں کوئی جان ہی نہیں تھی, وہ جھوٹ پر مبنی کیس تھا. تو جتنے بھی کیسز ہیں علی وزیر کے خلاف وہ صرف جو اپنا آئینی حق ہے بولنے کا, فریڈم آف ایکسپریشن, اسی کی بنیاد پہ اس کے خلاف جو ہے کیسز بنے ہیں. اور اس کو اچھا اسی سے لنک کر کے میں مینا گل سے پوچھتا ہوں. ایک وزیر ہے کامران بنگش صاحب, انہوں نے کہا کہ ہم اسلحہ لے کر جائیں گے مارچ میں. دوسرے سابقہ وزیر ہے شاد والے, انہوں نے کہا اس کی کوئی لیک ہوئی تھی. آج کل تو یہ شکر کرے کہ اس حالت تک ہم پہنچ گئے ہیں کہ ابھی جب لیک کی بات آتی ہے تو ہمیں کوئی ویڈیو لیک کی جو ہے نا, اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ شکر ہے کہ دوبارہ شکر ہے کہ وہ بندہ غائب ہو گیا ہے. جب سے ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے اس کے بعد وہ بندہ غائب ہو گیا ہے, وہ جو ڈارک ویب سائٹ والا, ہاں وہ والا, یہ اچھی بات ہے. دوسرا وزیر ہے جو باجوڑ سے تعلق رکھتے ہیں, کھلے عام وہ کلاشن کوپ لہراتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جا سکتے ہیں. تیسرے ایک, یہ آپ سے ہے, تیسرے اور اسی سے لنک بھی کرتے ہیں, پھر آپ آخری کمنٹس بھی دے دیں. تیسرے ایک وزیر ہے یا ترجمان ہے ان کی پارٹی کی, ظاہر شاہ تورو صاحب, انہوں نے تو وہ نعرے لگائے ہیں مردان میں گیریزن ایریاز میں کھڑے ہو کر کہ یہ جو دہشت گردی ہے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ چار تو منسٹرز یا متعلقہ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ سامنے آ گئے ہیں. آپ بھی اس پر وہ کریں گے, مگر آپ کو اس طرح نہیں لگا کہ اس طرح کے نعرے آپ کو جو طاقت کا اصل مرکز ہے, جس کی جانب بیرسٹر صاحب وکیل صاحب نے اشارہ بھی کیا, وہ آپ سے مزید دور ہوں گے؟ اس لیے کہ جب دو ڈی جیز نے پریس کانفرنسز کی تو اس کے بعد فاصلے مزید بڑھ بھی گئے اور کشیدگی میں اضافہ بھی ہوا. تو آپ کو اس طرح نہیں لگا کہ ایک اور بختر بن کو قرار دیا گیا کہ یہ ٹینک ہے, اور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے بھی نعرے لگائے گئے؟ دیکھیں جی, بحیثیت ایک ورکر پارٹی کے اور بحیثیت پریزیڈنٹ انصاف یوتھ ونگ پاکستان کے, ہماری پارٹی کی کبھی یہ پالیسی نہیں رہی کہ ہم جو ہے ایسے نعرے لگائیں. صحیح. اور ہم اس کی کبھی جو ہے وہ بھی نہیں کرتے. جیسے میں نے آپ کو بتایا, دیکھیں جی, چیئرمین صاحب نے جب, عمران خان صاحب نے جب یہ تحریک سٹارٹ کی حقیقی آزادی کی, تو کئی انسیڈنٹ ایسے ہوئے, ان کی گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے, ہیلی کاپٹر میں جو ہے مسئلہ آ جاتا ہے, اور مختلف جگہوں پہ ایسی انسیڈنٹس آ جاتی ہیں کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے, ایک سازش تیار کی جا رہی ہے ان کے قتل کا. اور اینڈ اس پہ ہوا
کہ مطلب خان صاحب اس سے پہلے ایک جلسے میں کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف سازش تیار کی گئی ہے، مجھے مارنے کی سازش بنائی گئی ہے، اور میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے جس میں نے 4 لوگوں کو نامزد کیا ہے، پرسوں بھی انہوں نے کہا ہے بالکل۔ پھر اس کے بعد ایک جلسے میں کہتے ہیں کہ یہ میرے خلاف انہوں نے پھر سازش سٹارٹ کی ہے اور یہ کسی سے مجھے مروائیں گے، اور وہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو ایک شدت پسند اسلامی جنونی جو ہے وہ کرے گا، اور ویسے ہی ہوا جیسے تھا، جیسے سکرپٹ انہوں نے بنائی تھی۔ پھر آپ کے لیڈر کے اوپر اور اس لیڈر کے اوپر کہ وہ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتا ہے، جتنے بائی الیکشنز ہوئے اس سے اس کی پاپولرٹی کا اندازہ ہوتا ہے، یہ اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں تو لوگوں کا ایک ایموشنل اور پھر ایف آئی آر بھی نہیں کاٹتے، ٹائم بالکل ختم ہو بالکل گیا ایک ایموشنل اٹیچمنٹ۔ مگر یہ پالیسی، یہ ریئیکشن کا نتیجہ ہے، چند نعرے، یہ پارٹی کی پالیسی نہیں ہے۔ آخر میں کوئی یہ پولرائزیشن اور یہ تلخی اور یہ کشیدگی اور بد کلامی ہم کس طرح ختم کریں گے، اس پر وائنڈ اپ کریں؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو حملے کی مذمت سراج الحق صاحب نے بھی کی، breakfast ہم بھی سب کیا، کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے پی ڈی ایم سے بھی، اسٹیبلشمنٹ سے بھی، کہ عمران خان کو پرامن احتجاج کرنے کی اجازت دی جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل۔ اور پی ٹی آئی کو یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے پرامن احتجاج کو پرتشدد نہ بنائیں، اس سے ملک میں انارکی پیدا ہو جائے گی۔ آخری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ سراج الحق صاحب نے کہا کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے، اور اس کے لیے اس نے پیشکش بھی کی ہے، صحیح، اور میں آپ کی وساطت سے کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس کو فیسیلیٹیٹ کر لے گی، کر بھی سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کا کردار بھی اس طرح ہے۔ بہت شکریہ آپ کے آنے کا، بہت شکریہ۔ اس توقع کے ساتھ کہ جس طرح وکیل صاحب نے بتایا، بھی بیر اللہ صاحب نے، کہ اس وقت پاکستان کو اخلاقیات اور ڈائلاگ کی بہت اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ خاص کر جب ہم اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہے، اور اس میں سیکیورٹی چیلنجز بھی ہے، معاشی حالات بھی ہمارے ٹھیک نہیں ہے، اور اب جو اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے بعض لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہونے جا رہے ہیں، اس میں بھی میرے خیال میں تھوڑے سے تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ عمران خان صاحب نے جو دن دیے ہیں اس کے حساب سے شاید کہ سراج الحق صاحب یا چند اور لیڈر بھی، پیپل پارٹی کے چند لیڈر یا مسلم لیگ قائم کے بھی چند لیڈر بھی وہ بھی کوشش کر رہے ہیں، یا چند اور لوگ بھی ہیں کہ معاملات کو اس حد تک نہ لے کر جائے کہ پاکستان کی بدنامی ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔